السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فطور عشق کی قسط نمبر 50، جس کی رائٹر ہیں بی ڈی رائٹس۔ اور اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں سٹوری کی جانب۔ شاذم دورانی اور ارسم ایک ہی صوفے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ دوسری طرف کچن میں ماہنور پورے دل سے ان دونوں کے لیے گرم گرم سموسے تل رہی تھی۔ چٹنی کی خوشبو ابلتی ہوئی چائے کی مہک پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ ٹیبل پر پڑے شاذم دورانی کا موبائل اچانک سے جگمگانے لگا۔ اسکرین پر نام دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پرنسز ویڈیو کال۔ ارسم کی نظر بے اختیار موبائل کی اسکرین پر گئی اور بغیر کسی کو بتائے وہ سمجھ گیا تھا کہ کال کس کی ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی۔ شاذم دورانی کے چہرے پر باپ کی محبت جھلک رہی تھی۔ انہوں نے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم میری پرنسس۔ وعلیکم السلام ڈیڈ، انورل کی آواز اسپیکر سے گونجی۔ اس کی آواز کو سنتے ارسم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس کی انگلیاں دھیرے دھیرے مٹھی کی شکل اختیار کرنے لگی۔ اس نے فوراً اپنی نظر دوسری طرف کر لی۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اس کی آواز نہیں سننا چاہتا تھا، مگر انسان کا دل کتنا بھی عجیب ہوتا ہے، جس چیز سے دور بھاگنا چاہتا ہے کبھی کبھی وہی چیز اسے سب سے زیادہ کھینچتی ہے، چاہے جتنا بھی نفرت کا اظہار کر لے۔ کچھ آوازیں، کچھ لوگ دل کے کسی کونے میں ویسے ہی زندہ رہتے ہیں۔ تم ٹھیک ہو نا پرنسس؟ شاذم نے پیار سے پوچھا۔ ہاں ڈیڈ، بس اسائنمنٹ اور پریزنٹیشن نے جان نکال دی ہے۔ شاذم ہنس پڑا تھا۔ اور لندن کیسا لگ رہا ہے؟ انورل نے منہ بنایا۔ یونیورسٹی تو اچھی ہے لیکن یہاں کے لوگ کچھ کریپی ہیں۔ شاذم فوراً سے پریشان ہو گئے۔ کیا مطلب؟ ڈیڈ، ہر دوسرا لڑکا دوستی کے بہانے پیچھے پڑ گیا ہے۔ کوئی کافی آفر کرتا ہے، کوئی انسٹاگرام مانگتا ہے، کوئی کوریڈور میں راستہ روک لیتا ہے۔ یہ سنتے ارسم کی مٹھی اور مضبوط ہو گئی۔ اس کی سرمئی آنکھیں سرخ ہو گئی اور گردن کی نسیں ابھر آئی۔ بٹ ڈونٹ وری ڈیڈ، آئی اگنور دیم۔ گڈ گرل، شاذم نے پیار سے کہا۔ ارسم نے اپنی نگاہیں نیچے جھکائے رکھی، مگر پھر بھی بے اختیار اس کی نظر سائڈ سے موبائل اسکرین کی جانب اٹھی۔ بس ایک جھلک اسکرین پر انورل کا چہرہ نظر آیا اور پھر اس نے فوراً سے نگاہیں ہٹا لی، جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ تبھی اچانک شاذم دورانی نے ارسم کی جانب دیکھا اور فوراً سے بولے، ویسے پرنسس، میں تمہیں کسی اسپیشل شخص سے ملوانا چاہتا ہوں۔ ارسم کا دل زور سے دھڑکا۔ انورل نے فوراً سے کہا، ڈیڈ میں آپ کو بعد میں کال کرتی ہوں، مجھے کچھ ارجنٹ کام یاد آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے پرنسس، اور کال کٹ ہو گئی۔ لاؤنج میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ارسم کا چہرہ کیفیت سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں صرف آپ کو معاف کر سکا ہوں۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ باقی لوگوں سے کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ شاذم کی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے مہنور ٹرے لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ اس نے دونوں کے سامنے چائے اور سموسے رکھے تھے کہ ڈور بیل بج اٹھی۔ مہنور نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک پیاری لڑکی کھڑی تھی۔ جی، میں ارسم سے ملنا چاہتی ہوں۔ آپ؟ میں یاسمین ہوں، ڈی آئی جی آفتاب علی کی بیٹی۔ مہنور اسے اندر لے کر آئی۔ بھائی کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ ارسم نے سر اٹھایا اور اگلے ہی لمحے یاسمین اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ میں یاسمین علی ہوں، ہم کل ملے تھے۔ ارسم کو یاد آیا۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ بیٹھیے۔ یاسمین بیٹھ گئی۔ میں اصل میں سوری کہنے آئی ہوں، میں نے بغیر پرمیشن کے آپ لوگوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ پاپا بہت ناراض ہیں، اسی لیے معافی مانگنے آئی ہوں۔ شاذم نے حیرانگی سے پوچھا، کون سی ویڈیو؟ مہنور نے پورا واقعہ بیان کیا اور پھر رضائل سکندر کا نام سنتے ہی شاذم کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ کیا کہا تم نے؟ رضائل سکندر؟ جی۔ ویڈیو دکھاؤ۔ یاسمین نے موبائل آگے کیا۔ ویڈیو دیکھتے شاذم کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ یا اللہ، یہ میرا بھتیجا ہے کیا؟ مہنور اور یاسمین دونوں ایک ساتھ بولی۔ ہاں، رضائل ہانیہ کا بھائی ہے، ہانیہ کے بھائی کا بیٹا ہے، مطلب عدنان سکندر میری وائف کا سگا بھائی ہے۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ یہ اتنا گرا ہوا حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ کیا یہ بات رئیس اور عدنان کو پتہ ہے؟ شاذم نے پوچھا۔ یاسمین نے جواب دیا، عدنان سر کے بارے میں نہیں پتا، لیکن مسٹر رئیس نے ایکشن لیا ہے، انہوں نے اپنے ہی بھائی کو سسپینڈ کروا دیا۔ تھینک گاڈ، رئیس ویسا نہیں نکلا۔ شاذم دورانی نے سکون کی سانس لی، پھر بالکل اپنی دھن میں مسکراتے بولے، ہانیہ تو رئیس کے لیے انورل کا وعدہ کر چکی تھی۔ ان کے الفاظ ہوا میں ہی گونج کر رہ گئے۔ پورے لاؤنج میں ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ مہنور نے اپنے بھائی کی جانب دیکھا اور اسی پل یاسمین کی نظریں بھی بے اختیار ارسم پر جم گئی۔ ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو، مگر پھر وہ اچانک کھڑا ہوا۔
مجھے کچھ ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اس کی آواز معمول سے زیادہ بھاری تھی۔ ماموں، مجھے ارجنٹلی کہیں جانا ہے۔ اس نے ماہنور کی جانب دیکھا۔ نور، تھوڑا لیٹ آؤں گا بچہ۔ یاسمین فوراً سے بول اٹھی۔ میں پھر سے معافی چاہتی ہوں، میری وجہ سے۔ اٹس اوکے۔ اور سب نے اس کی بات کاٹی۔ کوئی بات نہیں، یہ کہہ کر وہ بغیر کسی کی جانب دیکھے وہاں سے چلا گیا۔ سب کی نظریں اس کے پیچھے اٹھتی چلی گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے گہری خاموشی کو اور گہرا کر دیا۔ کچھ لمحوں تک کسی نے کچھ نہیں کہا۔ پھر ماہنور نے زبردستی مسکراتے ٹرے آگے بڑھائی۔ سموسہ لے لیجئے۔ اس نے فضا میں پھیلی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ دھیرے دھیرے بات پھر سے چھوٹی موٹی باتوں کی جانب مڑ گئی۔ یاسمین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، تمہارا نام؟ ماہنور۔ اور آپ؟ شاذم دورانی مسکرا دیے۔ میں ان کا ماموں ہوں، شاذم دورانی۔ اچھا، نائس ٹو میٹ یو سر۔ سر نہیں، وہ ہنس پڑے تھے۔ انکل کہہ سکتی ہو۔ یاسمین بھی مسکرا دی تھی۔ ماہنور کو اس وقت حیرت ہوئی جب یاسمین نے بتایا کہ وہ بھی انہی کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں ہوں۔ ویسے اس کا چہرہ اداس ہو گیا۔ رضائل اور اس کے دوستوں کی وجہ سے بہت سی لڑکیاں ہراس ہوئی ہیں۔ شاذم دورانی کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ انہوں نے دھیرے سے سر جھکایا۔ باتوں ہی باتوں میں اچانک یاسمین کو کچھ یاد آیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، ماہنور، تمہارے پیرنٹس؟ ایک پل میں ماہنور کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ یاسمین فوراً سے سنبھل گئی۔ آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے، ماہنور نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ اس سوال پر ماہنور کچھ دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ یاسمین نے فوراً سے کہا، نہیں، اگر تم بتانا ہی نہیں چاہتی تو نہیں۔ ماہنور نے دھیرے سے اس کی بات کاٹی۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر دھیرے دھیرے سب بتانا شروع کر دیا۔ شاذم دورانی بھی بیچ بیچ میں باتیں جوڑتے رہے اور یاسمین خاموشی سے سب سنتی رہی، لیکن ہر بات کے ساتھ اس کے دل میں ایک نئی الجھن پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ کمرے میں صرف سائیڈ لیمپ کی ہلکی سی پیلی روشنی جل رہی تھی۔ پورے کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ارسم زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں غصے اور رونے کی وجہ سے بالکل سرخ ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے زمین پر کچھ پرانی چیزیں بکھری تھی، کچھ پرانے کاغذات، ایک دو ٹوٹی ہوئی چھوٹی نشانیاں اور ایک پرانا سا کپڑا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جنہیں اس نے سالوں سے سنبھال کے رکھا تھا۔ اس کے خشک اور کانپتے ہاتھوں میں اس وقت کچھ پرانے مڑے ہوئے کرنسی کے نوٹ تھے اور ان نوٹوں کو اس طرح سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی کاغذ کے ٹکڑے نہیں بلکہ اس کے جسم کا کوئی زخمی حصہ ہو۔ اس کے پاس ہی ماہنور بیٹھی تھی۔ وہ کافی دیر سے خاموشی سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر ارسم کے کندھے پر رکھا۔ وہ بس ان نوٹوں کو دیکھتا رہا کافی دیر تک۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، جانتی ہو نور؟ ماہنور نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ ارسم کی نظر ابھی ان نوٹوں پر جمی ہوئی تھی۔ یہ پیسے؟ اس نے اپنی انگلیوں کے درمیان ان نوٹوں کو دھیرے سے پھیرا۔ یہ مجھے ٹپ میں ملے تھے۔ ماہنور کی آنکھوں میں الجھن ابھر آئی۔ پوچھو کس نے دیے؟ کس نے؟ دی گریٹ انورل دورانی۔ اس کے لبوں پر کڑوی مسکراہٹ ابھری۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں صرف 16 سال کا تھا۔ ارسم کی آواز دھیمی تھی۔ اس کی نظر اب بھی ان پرانے کرنسی کے نوٹوں پر جمی تھی۔ جب مجھے ایک بڑے سے ریسٹورانٹ میں ویٹر کی نوکری سفارش سے ملی۔ ماہنور غور سے بھائی کو دیکھنے لگی۔ ارسم دھیرے دھیرے اپنے ماضی میں کھو گیا۔ اس دن ریسٹورانٹ میں بہت زیادہ رش تھا۔ میں ٹیبلز کے درمیان ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اور پھر دروازہ کھلا، پورا دورانی خاندان اندر داخل ہوا۔ سب ایک ساتھ، کتنے خوش تھے، کتنے پرسکون تھے۔ ہنسی مذاق، پیار اور پتہ نہیں کیوں انہیں دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی۔ مجھے ان سے نفرت اور زیادہ محسوس ہونے لگی۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا اور ان کے پاس سب کچھ، لیکن نوکری کرنی تھی، اس لیے میں خود ان کے ٹیبل کے پاس گیا۔ چہرے پر ماسک تھا۔ میں نے ان کا آرڈر لیا، ان کے لیے کھانا سرو کیا، پانی رکھا اور پھر جب وہ لوگ کھانا کھا چکے تو میں ان کی پلیٹیں اٹھانے لگا۔ تبھی کسی نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں ایک پل کے لیے رکا، مڑ کر دیکھا تو وہی آئس بلو آنکھوں والی چھوٹی سی لڑکی، 9 سال کی، بھوری زلفیں، معصوم چہرہ، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی نفرت نہیں، بس معصومیت۔ مگر اس وقت اس کی ماں نے فوراً اس کا ہاتھ میری کلائی سے چھڑوا دیا، جیسے میرا چھونا انہیں گوارا نہیں گزرا ہو۔ پھر میرے سامنے ہی اس کے ہاتھ دھلوائے اور اسے ڈانٹنے لگی، تم نے اسے کیوں چھوا؟ میں خاموش کھڑا تھا، ماسک کے پیچھے، جیسے کسی نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مار دیا ہو۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے معصومیت سے کہا، میں انہیں ٹپ دینا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے اپنا چھوٹا سا پرس کھولا اور اس میں سے کچھ نوٹ نکال کر میری جانب بڑھا دیے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے فوراً سے منع کیا، نہیں رہنے دیجیے، لیکن وہ اچانک سے رو پڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پلیز لے لو، میں دینا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں کا چہرہ غصے سے بھر گیا تھا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے پیسے لیے اور میرے ہاتھ میں زبردستی تھما دیے، جیسے کسی بھکاری کو خیرات دی جاتی ہے، اور پھر وہ سب وہاں سے چلے گئے۔
میں بہت دیر تک وہاں کھڑا رہا، ہاتھ میں یہ پیسے لیے۔ پتہ ہے نور، اس دن پہلی بار مجھے میری اوقات محسوس ہوئی۔ میں ویٹر تھا اور وہ دورانی تھے۔ ان کے لیے یہ صرف کچھ پیسے تھے، لیکن میرے لیے یہ میری حیثیت کا فیصلہ تھا۔ تب سے جب میں اپنی اوقات سے باہر کو خواب دیکھنے لگتا ہوں، جب بھی دل کسی ایسی چیز کی تمنا کرتا ہے جو میری قسمت میں نہیں، یہ پیسے مجھے میری اوقات یاد دلاتے ہیں۔ بھائی پلیز ایسی باتیں مت کرو، میرا دل پھٹ جائے گا۔ ماہنور رو پڑی اور فوراً سے اپنے بھائی کے سینے سے لگ گئی۔ ارسم نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں سمیٹا، جیسے وہ خود بھی ٹوٹنے سے بچنے کے لیے اپنی بہن کا سہارا لے رہا ہو۔ کچھ لمحے دونوں اسی طرح بیٹھے رہے اور پھر ارسم نے اپنی ایک ارسم نے اپنا ایک ہاتھ ماہنور کے گرد ارسم نے اپنی ایک ہاتھ ماہنور کے گرد ہی رکھی اور دوسرے ہاتھ سے اپنی پاکٹ میں ڈالا۔ اس نے دھیرے سے لائٹر نکالا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی آنسو نہیں تھا، صرف ایک عجیب سا فیصلہ تھا۔ اگلے ہی پل اس نے بنا کچھ کہے جلتا لائٹر سامنے پڑی چیزوں کی جانب پھینک دیا۔ آگ کی چھوٹی سی لپٹ ایک دم سے ان یادوں کو اپنی گرفت میں لینے لگی۔ جلنے کی ہلکی سی بو محسوس ہوتے ہی ماہنور نے فوراً سے اپنا چہرہ اس کے سینے سے اٹھایا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ بھائی یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ فوراً سے اس کی باہوں سے الگ ہوئی، جلتی ہوئی چیزوں کو دیکھنے لگی۔ وہی ربن، وہی سوکھا سا پھول، وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں ارسم سالوں سے سنبھال کر رکھتا آیا تھا، وہ سب دھیرے دھیرے راکھ بن چکی تھی۔ ماہنور کی سانسیں رکی۔ اس نے گھبرا کر بھائی کو دیکھا۔ بھائی یہ تو آپ انہیں کیوں جلا رہے ہیں؟ ارسم کی نظریں بس آگ پر جمی تھی۔ اس کا چہرہ عجیب سی خاموشی میں ڈوبا تھا۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ مشکل سے سنائی دی۔ ماہنور کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ بھائی ضرورت ہے تو صرف ان کی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کرنسی نوٹوں کو دیکھا، انہیں بہت احتیاط سے سیدھا کیا اور پھر انہیں سنبھال کر رکھ دیا، جیسے کوئی بہت قیمتی امانت رکھ رہا ہو۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، صرف جلتی چیزوں کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ اور ماہنور، اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ کچھ لوگوں کی یادوں کو اس لیے نہیں سنبھالتے کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ انہیں اپنے درد کی سزا کے طور پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ گھنے جنگل کے درمیان پہاڑوں اور اونچے درختوں کی گھری ایک جگہ ایک بہت ہی خفیہ ٹریننگ سینٹر تھا، جو عالمگیر نے صرف ایک مقصد کے لیے بنایا تھا، اپنے بیٹے کیان کو تیار کرنے کے لیے۔ عالمگیر نے دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ بلائے تھے، ایک شارپ شوٹر جو اسے لانگ رینج شوٹنگ سکھا رہا تھا، ایک مارشل آرٹس ماسٹر جو اسے ہینڈ کمبیٹ اور پریشر پوائنٹس سکھاتا تھا، ایک نائف ایکسپرٹ تھا جو اسے موونگ ٹارگٹ پر بلیڈز پھینکنا سکھاتا تھا، ایک سروائیول انسٹرکٹر تھا جو مشکل وقت میں سروائیو کرنا سکھاتا تھا، ایک اسٹریٹجک جو اسے لوگوں کو پڑھنا، ان کے جھوٹ پہچاننا اور ہر صورتحال کا پہلے سے اندازہ لگانا سکھاتا تھا۔ ایک بلیک ایس یو وی دھیرے سے ٹریننگ سینٹر کے اندر داخل ہوئی۔ کار رکتے ہی ہیڈ ٹرینر فوراً سے اس کے پاس آیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ عالمگیر نے آس پاس نگاہیں دوڑائی۔ سب کیسا چل رہا ہے؟ ہیڈ ٹرینر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ سر آپ کا بیٹا لاجواب ہے۔ عالمگیر کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری۔ وہ بہت ہی کوئک لرنر ہے، جو چیز دوسرے لوگوں کو ہفتے میں سمجھ آتی ہے وہ ایک ہی بار میں سیکھ لیتا ہے۔ اس کی آبزرویشن ایکسٹرا آرڈینری ہے، اس کا ایم پرفیکٹ ہے، وہ موونگ ٹارگٹ کو بھی مس نہیں کرتا، نائف تھروئنگ میں سب سے آگے ہے، ہیڈ کمبیٹ میں بھی لاجواب ہے، جنگل سروائیول ٹریننگ، اسکیپ روٹس اور ہر چیز میں ایکسپلینیشن ہے۔ سب سے بڑی بات، ہیڈ ٹرینر تھوڑا سا رک کر بولا، اس کے اندر ایک عجیب سی ڈیڈکشن ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، ڈیڈیکیشن ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ عالمگیر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، تبھی وہ باہر آیا، چہرے پر پسینہ، ہاتھوں میں پریکٹس گلوز اور آنکھوں میں عجیب سی سختی۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ڈیڈ؟ عالمگیر کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ آؤ۔ دونوں دھیرے دھیرے ٹریننگ سینٹر کے پیچھے والے چھوٹے سے پارک ایریا کی جانب چل دیے۔ وہاں کچھ بینچز لگی تھی، دونوں ایک بینچ پر بیٹھ گئے، کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پھر عالمگیر نے دھیرے سے کہا، کیان، مجھے تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ کیان نے حیرانگی سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا؟ تمہاری ماں اور تمہاری بہن ہم سے دور ہیں، تم شاید مجھے اس کا ذمہ دار سمجھتے ہو۔ کیان کچھ نہیں بولا۔ عالمگیر نے آسمان کی جانب دیکھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم بھی باقی سب کی طرح مجھے غلط سمجھتے ہو ڈیڈ۔ عالمگیر نے اس کی بات کاٹی۔
کیا تم نے کبھی سوچا ہے ہر روز کتنے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے؟ کتنے لوگ اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں، کتنے بچے اپنے ماں باپ کھو دیتے ہیں، کتنی ماؤں کی گود اجڑ جاتی ہے۔ کیان کیان چپ ہو گیا۔ عالمگیر کی آواز دھیرے دھیرے بھاری ہونے لگی۔ بیٹا، یہ دنیا ہمیشہ طاقتور لوگوں کے لیے آسان رہی ہے۔ طاقتور گناہ کرتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، مگر سزا ہمیشہ کمزوروں کو ملتی ہے۔ جو لوگ سب کچھ کھو دیتے ہیں ان کے بھی خواب ہوتے ہیں، ان کے بھی گھر ہوتے ہیں، ان کے بھی اپنے ہوتے ہیں، مگر ان کے لیے لڑنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ انہوں نے دھیرے سے کیان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہمارا مقصد ہے ان لوگوں کے لیے کھڑے ہونا جن کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد ہے ظلم کے سامنے خاموش نہ رہنا۔ ہمارا مقصد ہے برائی کو جیتنے نہ دینا۔ کیان کی آنکھیں ان کے چہرے پر جم گئی۔ عالمگیر نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، اسی لیے میں تمہیں یہ سب سکھا رہا ہوں تاکہ ایک دن تم کسی بے گناہ کو بچا سکو، تم کسی مظلوم کے لیے دیوار بن سکو، تم اس برائی کے سامنے کھڑے ہو سکو جس کے سامنے سب جھک جاتے ہیں۔ انہوں نے گہری سانس لی اور پھر بہت ہی دھیمی آواز میں کہا، کیان، اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو تم رکنا مت۔ کیان کا دل دھڑکا تھا۔ ڈیڈ، نہیں، میری بات سنو۔ اگر ایک دن میں تمہارے پاس نہ رہوں تب بھی تم یہ راستہ نہیں چھوڑو گے، تبھی تم برائی کے سامنے کھڑے ہوگے، تبھی تم مظلوموں کا ساتھ دو گے، چاہے پوری دنیا تمہارے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی نمی آئی۔ پرومس می، کبھی برائی کو جیتنے نہیں دو گے۔ کیان نے کچھ دیر انہیں دیکھا، پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ آئی پرومس ڈیڈ۔ عالمگیر کی آنکھوں میں فخر اتر آیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ ریزورٹ کے کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی تھی، باہر بالکنی سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے، اور آسمان پر چمکتا چاند پورے ماحول کو اور بھی حسین بنا رہا تھا۔ مگر بہارے کے دل میں اس وقت ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑی تھی، اس کے دونوں ہاتھ ریلنگ پر ٹکے تھے، اس کی نظریں سامنے پھیلی اندھیری وادیوں پر جمی تھی، مگر اس کا ذہن آج کے پورے دن کے مناظر میں الجھا ہوا تھا۔ اس کے گیمز، ڈانس، بارش، آریش کی باتیں اور اس کی اتنی دیوانگی سے دیکھنا۔ اس کا کہنا، تم اس بارش میں اور بھی پیاری لگ رہی ہو بہارے۔ یہ یاد آتے اس کے گال سرخ ہو گئے، اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے دھیرے سے اپنے گالوں کو چھوا اور پھر اس کی نظر کمرے کے اندر پڑی۔ آریش اس وقت آرام سے سو رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے تھا اور دوسرا بستر پر پڑا ہوا تھا۔ بہارے اسے دیکھ کر پھر سے مسکرائی، اس کا دل دھیرے دھیرے دھڑکنے لگا۔ تبھی ایک آواز اس کے ذہن میں گونجی، بہارے، آریش کے جذبات سچے ہیں، وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم بھی۔ بہارے کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً سے نگاہیں جھکائی اور پھر آواز گونجی، 2 دن کے بعد اس کا برتھ ڈے ہے، اس بار اس کے لیے کچھ خاص کرو، اپنے دل کی بات کہہ دو۔ بہارے کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اچانک دوسری آواز گونجی، برتھ ڈے؟ تم وہ برتھ ڈے بھول گئی ہو؟ بہارے کی سانسیں رکی، اس کی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہو گئی۔ 4 سال پہلے۔ اگلے ہی پل اس کے ذہن میں کچھ مناظر بجلی کی طرح چمکے، اس کا چہرہ سفید ہو گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ دوسری آواز مزید گہری ہو گئی، بھول گئی ہو اس دن کیا ہوا تھا؟ برتھ ڈے تم سے سب کچھ چھین لیتا ہے۔ بہارے کی سانسیں تیزی سے چلنے لگی۔ پہلی آواز نے فوراً سے کہا، نہیں، اس بار کچھ الگ ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، اسے اپنی فیلنگز بتا دو۔ دوسری آواز ہنس پڑی تھی، نہیں، اسے مت بتاؤ، محبت صرف درد دیتی ہے، دور رہو۔ پہلی آواز پھر سے بولی، نہیں بہارے، اپنے دل کی بات کہہ دو۔ دوسری آواز، نہیں، پہلی کہہ دو۔ دوسری، مت کہنا۔ پہلی، وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ دوسری، وہ چلا جائے گا۔ پہلی، اس پر بھروسہ کرو۔ دوسری، کسی پر بھروسہ مت کرو۔ بہارے کا سر بری طرح سے دکھنے لگا، اس کی سانسیں پھول گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے۔ نہیں، آواز رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کہہ دو، نہیں کہنا، کہہ دو، نہیں۔ اچانک بہارے بہت زور سے چیخی، بس، بس کر دو، چپ ہو جاؤ دونوں، چپ ہو جاؤ۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی، اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، اور اسی پل بیڈ پر سویا آریش ہلکی سی کروٹ لے کر آنکھیں کھولنے لگا۔ پہلے اس نے آنکھیں کھولی، پھر اس کی نظر بالکنی میں کھڑی بہارے پر پڑی، اور اگلے ہی پل اس کی نیند پوری طرح سے اڑی۔ بہارے؟ وہ فوراً سے اٹھ کر بیڈ سے نیچے اترا۔ بہارے نے جیسے ہی اس کی آواز سنی نہیں تھی، وہ اب بھی دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ نہیں، بس، پلیز چپ ہو جاؤ۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ آریش کا دل پوری طرح سے گھبرا گیا، وہ تیز قدموں سے اس کے پاس آیا۔ بہارے؟ اس بار اس نے اس کے کندھے کو پکڑ کر ہلکا سا جھنجھوڑا۔ بہارے نے ہلکے سے
جھٹکے کے ساتھ سر اٹھایا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر آریش پر پڑی وہ پوری طرح سے ٹوٹ گئی۔ رشی، اس کی آواز کانپی اور اگلے ہی پل وہ سیدھا اس کے سینے سے لگ گئی۔ آریش ایک پل کے لیے بالکل ساکت رہ گیا، پھر اس نے فوراً سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا۔ شش، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کس بات سے ڈر گئی ہو؟ بہاری بس روئے جا رہی تھی، اس کے آنسو آریش کی شرٹ کو گیلا کر رہے تھے۔ آریش نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ میں یہاں ہوں، کچھ نہیں ہوا۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ بہارے نے صرف نام میں سر ہلایا۔ اس کی سانسیں ابھی بے ترتیب چل رہی تھی۔ آریش نے دھیرے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ لک ایٹ می۔ بہارے نے مشکل سے اس کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں اتنا ڈر تھا کہ آریش کا دل کانپ گیا۔ کیا ہوا بہارے؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ بہارے کچھ نہیں کہہ پائی، اس نے بس اپنی آنکھیں بند کی اور پھر سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آریش نے گہری سانس لی، پھر اس نے بنا کچھ کہے بہارے کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ بہارے نے بے اختیار اپنے ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیے۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، جیسے اس وقت دنیا میں اس کے لیے سب سے محفوظ جگہ آریش کی باہیں ہوں۔ آریش اسے دھیرے دھیرے اٹھا کر بیڈ تک لایا، بہت احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا، مگر بہارے نے اس کی شرٹ ابھی نہیں چھوڑی تھی۔ آریش اسے کچھ لمحے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا اور خود بھی بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا۔ ادھر آؤ، اس نے دھیرے سے کہا، اور پھر اس نے بہارے کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ بہارے نے بے اختیار اس کے قریب خود کو اور سمیٹ لیا۔ اس کا کان آریش کے دل کے بالکل اوپر تھا، اس کے دل کی منظم دھڑکن جیسے دھیرے دھیرے اس کے اندر کا طوفان بھی ٹھنڈا کر رہی تھی۔ آریش نے اس کے سر پر اپنی تھوڑی ٹکائی، ایک ہاتھ اس کے بالوں میں تھا، دوسرا اس کے گرد، پھر اس نے بہت ہی نرمی سے اس کی پیشانی پر ایک لمبا سا بوسہ دیا۔ اب سو جاؤ۔ اس کی آواز میں عجیب سی نرمی تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، کچھ بھی نہیں ہوا، تم اکیلی نہیں ہو۔ بہارے کی پلکوں سے پھر سے دو آنسو نکلے، مگر اس بار ان آنسوؤں میں پہلا جیسا ڈر نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ آریش اس کے بالوں کو سہلاتا رہا، اس کی سانسیں دھیرے دھیرے نارمل ہونے لگی، اور کچھ ہی دیر میں بہارے نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ آریش نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں فکر اتر آئی۔ اس نے پھر سے اس کی پیشانی کو چوما اور دھیرے سے خود سے کہا، کس چیز نے تمہیں اتنا ڈرا دیا ہے بہارے؟ مگر جواب میں صرف اس کی پرسکون سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیے گا۔ اللہ حافظ۔